والسماء ذات البروج. کروائیے اور نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب 2-3 چیزیں بڑی مزے کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر اینٹی کلاک وائز ریٹروگریڈ یا رجت میں جب آتا ہے تو یہ 4th ہاؤس میں آتا ہے. یہاں آپ ایموشنلی دوسروں پہ ڈپینڈنٹ زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کام کاج کے سلسلے میں، پروفیشنل لائف میں آپ کی ڈپینڈنسی اپنے ارد گرد اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں لوگوں کے اوپر زیادہ آ جاتی ہے. یہ اچھی بات ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن 2 باتوں سے ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی کو اپلفٹ کرنا ہے، اٹھانا ہے، تب ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کچھ اور کاموں میں مشغول ہیں جہاں آپ خود مناسب ٹائم نہیں دے سکتے، مدد لینا ٹھیک ہوگا. لیکن صرف اس لیے کہ آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور وہ جسے کہتے ہیں، میں بڑا عجیب سی بات کر رہا ہوں کہ گلے سے بلا اتارنے کے لیے اپنا کام کسی کے گلے میں ڈال دیں، وہاں آپ افیکٹ ہوں گے. آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے شاید مسائل کا سامنا کرنا پڑے. آپ کا اسٹرالوجیکل ٹائم بہت اچھا ہے، لیکن بڑا ویجیلنٹ ٹائم ہے. ویجیلنٹ سے مراد یہ کہ آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی. سینئر مینجمنٹ پہ جہاں جونیئرز کا کیا گیا کام آپ پریزنٹ کریں گے تو اس کے نتائج بھی آپ کو ہی فیس کرنے پڑیں گے، اس کا جواب دہ بھی آپ ہی ہوں گے. تو اس لیے آپ کی تسلی، تشکی اور پراپر نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی مشکل کی وجہ سے، کسی لا علمی کی وجہ سے امبیرسمنٹ میں نہ چلے جائیں، پوزیشن میں نہ چلے جائیں. اسی طرح فوری طور پہ کوئی آپ کی زندگی میں آتا ہے اپوزٹ جینڈر، تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ تھوڑی سی دل پھینک قسم کی کیفیت بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ذرا سا محتاط رہیے گا، دھیرے دھیرے تعلقات اور چیزوں کو آگے بڑھائیے گا. کبھی کبھی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جہاں آپ ایگزسٹنگ انوائرمنٹ میں انکانشیسلی فیڈ اپ سے ہوتے ہیں، منوٹنی کا شکار ہوتے ہیں، تھوڑی چینج آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور دائیں بائیں ذرا سی کوئی کیفیت اچھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو آپ اس میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. ینگسٹرز کے لیے شادی کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ وقت ایسا ہے جہاں شادیاں ہوتی ہیں، چیزیں بنتی ہیں. اپنے بزرگوں کو اپنی لائکس اینڈ ڈس لائک، پسند ناپسند کے بارے میں بتایا جا سکتا، تاکہ اس کی روشنی میں آپ کے لیے پارٹنر کا انتخاب کیا جا سکے. اسی طرح بزنس پارٹنرشپ میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی ڈراسٹک چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر اے او پی ایسوسیشن یا پرسن لمیٹڈ کمپنی یا کسی ایسے گروپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہاں 3 سے زیادہ لوگ آپ کے گروپ کا حصہ ہیں، تو وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ کنسرن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے بزنس ڈیسیژن میکنگ کا بھی ٹائم ہے. اگر آپ کے پارٹنر جو پریکٹیکلی زیادہ انوالو ہیں، زیادہ سے مراد یہ ہے کہ کچھ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں، کچھ اپنی ٹریڈ اور اس فیلڈ کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہیں، تو آپ کو جناب ان کی باتوں کو مد نظر رکھ کے پھر گروپ کی شکل میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ محض کسی غلط فہمی کی وجہ سے امپوز کرتے ہیں اپنی رائے، پرابلم پیدا کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ لوزر ہوں گے، نقصان کا سبب ہوں گے. اسٹرالوجیکل ٹائم بیسیکلی آپ سے دھیرے دھیرے چلنے کا تقاضا کرتا ہے، جہاں آپ
خاص کر چونکہ اس کا تعلق معاش کے ساتھ ہے، پیسے کے ساتھ ہے، تو سالوں کی گئی محنت کو بزنس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ میں کی گئی انویسٹمنٹ میں وہ ضائع نہ کیجیے گا. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ اور سمجھنے والی ہے. انکم کے اسی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا سا یہ کنسرن پیریڈ ہے. اسپیشلی ڈائجسٹو سسٹم اپنا بہت زیادہ خیال کیجیے گا، اور لنگس کے ساتھ استھما، بلڈ پریشر اور انڈائجیشن، یہ 3 ایریاز اگر آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ اپنا رابطہ ڈاکٹر سے رکھیے گا. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف دوا نہیں، احتیاط اور لائف پیٹرن تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ جب آپ چینج کریں گے تو آپ کی ہیلتھ اور آپ کی چیزوں میں بہتری اور امپرومنٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بڑا پازیٹیو کلوز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بلکہ کچھ بڑے بچے جن سے آپ کافی دنوں سے ایک ہاسٹل میں ہونے کی وجہ سے، جاب میں دوسرے شہروں میں ہونے کی وجہ سے ملاقات کے امکانات روشن ہیں. تو ایسی کسی چیز میں، بلکہ آپ کا خود ٹریول ٹائم بنا ہوا ہے، جا سکتے ہیں تو ضرور جائیے اور کچھ می ٹائم اور فیملی ٹائم گزاریے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکان دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، اتنے غور سے آپ کے برتھ چارٹ کو اینک اتار کے توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور جب آپ سے بات ہوئی تو بھول گیا تھا کہ اینک نہیں لگی ہوئی. تو یہ سائن اس طرح کا ہے کہ جہاں بہت کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کا برتھ چارٹ دیکھا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا سا سائن بنا ہوتا ہے جو اب میں آپ کو دکھاؤں. میرے سامنے کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا اپنا منتھ کا، کیپریکارن کا اس مہینے کا چارٹ بنا ہوتا ہے، جس میں ستاروں کی پوزیشن دے کے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور آپ سے گفتگو کرتا ہوں. بلکہ اتفاق سے اچھا ہو گیا، کچھ لوگ کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں کہ جب آپ کوئی یہ حالات بتاتے ہیں تو پہلے کوئی اسکرپٹ یا لکھ کے اپنے پاس رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ لکھا جو جاتا ہے وہ کوڈیڈ لینگویج ہے، اور وہ ہوتی ہے پلانٹری پوزیشن. آسمان پہ کیا پوزیشن ہے ستاروں کی ان دنوں میں، جن دنوں کے لیے آپ کے لیے وہ پروگرام شیئر ہو رہا ہے. تو دوستو واپس آتے ہیں آپ کے اپنے سائن کی طرف، اس کی طرف کیپریکینین کی طرف. تو کیپریکینین میں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں آپ کو اپنا بیسٹ پوٹینشیل دکھانے کا موقع ملے گا. اور جناب، ایک آئیڈیل ٹائم ہے جہاں آپ اپنا ایکسپیرینس، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کی اچیومنٹ میٹیریل فارم میں، اور ایک ہوتا ہے جہاں انٹلیکچولی آپ نے کیا گین کیا، آپ تجربات میں کتنے سالڈ اور ایکسپیرینس ہیں. ان کی بیس کے اوپر آپ کو جاب میں نئی جاب بھی مل سکتی ہے، جاب میں اچھی پوزیشن بھی مل سکتی ہے، آپ کو کوئی نیا کانٹریکٹ بھی مل سکتا ہے، نیا بزنس وینچر بھی اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ سروس پرووائڈر ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، لیکن جو سروس آپ دے رہے ہیں اس میں آپ کی معلومات زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اس میں آپ کی معلومات زیادہ ہونی چاہیے، اس میں آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر پھر آپ اپنے کریئر کے لیے بہترین اپرچونٹی چن سکتے ہیں. اسٹرالوجیکل ٹائم اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا ہے جو کافی فیوریبل ہے. 6th ہاؤس جسے ہم آپ کا پروفیشن اور کریئر کا بھی گھر کہتے ہیں، یہاں پہ چیزیں بہت کمال کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کے لیے آؤٹ آف بلو کچھ نئے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ نے کسی پیریڈ میں کبھی کسی چیز کے لیے فالو اپ کیا تھا اور پھر وہ نہیں ہو سکا، تو غیر محسوس طریقے سے اچانک وہ چیزیں دوبارہ زندہ ہوتی ہوئی اور آپ کی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی آپ کی لوور بیک، کمر کا.
جوائنٹ ہڈیوں کا، اور کمر اسپیشلی میں یہ بات کروں گا، اگر آپ جم کرتے ہیں، کوئی ایسی ینگسٹر ہیں کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے بیک کا بہت زیادہ خیال کرنا، ویٹ اور ایکسرسائزز اس طریقے سے کیجیے گا کہ جہاں پہ آپ کے لیے کوئی زیادہ پرابلم پیدا نہ ہو۔ یہ پلانٹری پوزیشن کبھی کبھی ایگزیکٹلی ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ دو پلینٹس ہیں جن میں کیپریکائن جو لوگ ہیں، آپ کا سیٹرن رولنگ پلینٹ بھی اینٹی کلاک وائز ہے، اور ایک ہوتی ہے جسم میں ہڈیاں، اور پھر ان ہڈیوں کو باندھنے والا ایک سٹرکچر جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مسلز۔ ان سب کی گرپ کے ساتھ اس کی سٹرینتھ اور ان کی ٹائرنس کی وجہ سے آپ کا سٹرکچر کنٹرول میں رہتا ہے، بہترین رہتا ہے، آپ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا ٹائم ہیلتھ کے لیے بھی ہے، اور اس کے بارے میں کنسرن رکھیے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی پوزیشن پہلے سے ہے جہاں اٹھنے بیٹھنے بیک ایک سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم ہے، تو ٹیک اٹ سیریس، یہ میری سجیشن آپ کے لیے ہوگی۔ سیکنڈ، بزنس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا جناب کہ آپ کا پرانا کام فالو اپ کیا گیا، جسے آپ بھول چکے تھے، وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہوا آپ کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے، اس کے فوائد ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نئی بزنس اپرچونٹی بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ جاب میں آپ کی پوزیشن میں تھوڑے سے پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ ریلیشن شپ کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کے خلاف، گورنمنٹ آفس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ اپنے تعلقات اور ریلیشن کو بہترین رکھیے گا۔ اگر آپ کسی کے کام سے مطمئن نہیں تو ڈائریکٹ اس شخص کو اکیلے میں ایڈوائز کیجیے گا، گائیڈ کیجیے گا، پبلکلی کسی کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے آفس میں جو آپ کی ڈومین نہیں ہے، اس میں گھسنے کی کوشش نہ کیجیے گا، جسے کہتے ہیں اپنا کام سے کام رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ بہترین پرفارم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ کی ذات کی حد تک ہے۔ جہاں آپ اگر اچھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، دوسرا کچھ برا کر رہا ہے، اگر آپ کے ریلیشن شپ ایسے ہیں تو اسے ایڈوائز کرنا خاموشی سے بتانا بہتر ہوگا۔ لیکن اگر اس کو پبلکلی کہتے ہیں یا کسی اور کو بتاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے اپنے لیے مشکلات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ کچھ ستاروں کی پوزیشن ایسی ہے جہاں آپ کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ میں کچھ ڈیفیکلٹیز کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو ٹائملی اس کے بارے میں انفارم کروں۔ بچوں کے مستقبل سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے بھی بہترین ہے، وہ تعلیمی معاملات سے باہر جانے اور ان کی شادیوں تک کا بھی پیریڈ بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کی سکولنگ اس کے لیے بھی۔ اسی طرح اپنے میرڈ خواتینوں حضرات کے لیے اسپیشلی میں کیپریکینین میل کے لیے کہوں گا، ٹیک کیئر آف یور وائفس، ٹیک کیئر آف یور فیمیل فرینڈس، ان کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ایموشنل پوزیشن زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی، جہاں آپ کے اوپر ڈپینڈنسی زیادہ ہے اور آپ کی طرف سے بے اعتنائی ان کو آپ سے دور کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا کچھ وقت بھلے پروفیشنلی کتنے بھی انگیج ہوں، کتنے بھی بیزی ہوں، لیکن اپنی ٹائم مینجمنٹ ایسی کیجیے گا کہ جہاں فیملی ٹائم آپ کے لیے پریورٹی ہونا چاہیے، کچھ وقت ان کے ساتھ ضرور گزاریے گا، بچوں کے ساتھ، تاکہ آپ کی، جس کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو فیملی کے لیے کام کر رہا ہوں، تو فیملی کو کام کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ کبھی کبھی کام کرتے کرتے کچھ لوگ اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ پھر اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پارٹیاں کرتے ہوئے بھی، سفر کرتے ہوئے بھی پرائرٹیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور احتیاط کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کیجیے گا۔ یہ ایمبیشیس ٹائم ہے، لیکن اس ایمبیشیس ٹائم میں آپ نے لو پروفائل میں چلنا ہے۔ ایک وقت میں ایک کام، میں نے پھر جیسے کہا تھا، ایک وقت میں ایک کام، ساری دنیا کے سارے کاموں کی طرف توجہ نہ کریں، نہ ساری دولت سمیٹ سکتے ہیں، جو نصیب میں ہے وہی ملے گا، لیکن اچھے طریقے سے، بہتر اور پلاننگ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ چینل شیئر کیجیے۔
خدا آپ کے لیے قدم قدم آسانیاں کریں، اور جو بری چیزیں یا مشکل چیزیں مجھے دکھائی دیتی ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ کو ان کا اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، آپ کی 10th ہاؤس اسکارپیو آ چکا، سورج، مرکری، کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں۔ جوپیٹر اینٹی کلاک وائز آپ کے 5th ہاؤس میں ہے۔ 5th ہاؤس فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے، کولیگ کے ساتھ ہوتا ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا کنسنٹریشن پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ اچھا پرفارم کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس دل جمی کے ساتھ اپنی تعلیمی معاملات کے اوپر پورا توجہ نہیں دے سکتے، توجہ کہیں بغیر کسی وجہ کے خود بخود ڈی فوکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ذرا سا اپنی اسکیجول کو چینج کیجیے گا اور نیند اپنی بہتر کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ سیٹرن اینڈ مارس، جوپیٹر اینٹی کلاک وائز 2 مختلف پوزیشن میں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی نیند افیکٹ کرتی ہے، ریسٹ لیس کنڈیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، اس ریسٹ لیس کنڈیشن کی وجہ سے آپ کا برین پراپر فوکسڈ نہیں ہو پاتا، کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اپنے کاموں میں اور باقی لوگوں کو اپنے پروفیشن میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا خیال رکھیے۔ اور ان ساری چیزوں کا فرق کہاں پہ پڑتا ہے؟ ریلیشن شپ کے اوپر پڑتا ہے۔ انگزائٹی کا شکار ہوں گے، ڈسٹرب ہوں گے، نروز اریٹیٹ ہوں گے، تو آپ ایسی گفتگو، ایسے معاملات کر سکتے ہیں جہاں آپ اپنے قریبی لوگوں کو اپنوں سے دور کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پلانٹری پوزیشن ہے۔ ٹریول ٹائم از ویری گڈ، وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک میں، اور اسے اگلے ویک میں سفر کے حالات بھی تیار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈیلے سفر دوبارہ بن سکتا ہے، فائدہ اس کا بھی اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ البتہ ہیلتھ، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایک فالس قسم کی کنڈیشن میں لے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی فالس پین، چیسٹ پین یا ایسی چیزیں ہوتی، بھلے چیک ضرور کروائیے گا، لیکن جنرلی یہ ایک اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے جہاں ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر توجہ رکھنی ہوگی۔ اپنی خوراک اور کھانے پینے کے اوپر آپ بہتر رہیے گا، تاکہ وہاں سے ڈائجسٹو سسٹم کی وجہ سے، معدے کی وجہ سے کچھ گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں جو آپ کو ہارٹ کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں۔ یہ چیز ذرا سی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایسی پرسسٹنٹ کنڈیشن میں ہو۔ کبھی کبھی یہ بلیسنگ بھی ہوتی ہے، بلیسنگ اس سینس میں ہوتی ہے کہ ہماری باڈی ہمیں کسی جھٹکے کی وجہ سے کسی آنے والے طوفان سے آگاہ کرتی ہے، ہم بغیر پلان کے جاتے ہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور ہونے والا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو میڈیکلی ہیلپ ضرور لینی چاہیے۔ محض جسے کہتے ہیں نا ٹال مٹول یا ایک گولی سر درد کی لینے سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، پرسسٹنٹ کنڈیشن میں آپ کو علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ نئی جاب کے متلاشی لوگوں کے لیے میں کہوں گا اٹس اے ونڈرفل ٹائم۔ کیپ آن ورکنگ، کیپ آن سرچنگ، کیپ آن انٹرویوئنگ۔ آپ جتنا انٹرویو کریں گے، جتنا آپ فالو اپ کریں گے، آپ کے لیے رسپانس اور چیزیں اتنی ہی بہتر ہوں گی۔ البتہ کچھ ایکویریس لوگ ایسے ہیں جنہیں اب تھوڑا سا اپنے کیریئر میں نئی جاب کے لیے زیادہ انتظار کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ فیس ہے، ہو جائے گا ایک ان اے فیو ڈیز۔ اور صرف کہیں بھی دنیا میں رہنے والے یہ سارے خواتین حضرات کے لیے اس طرح کا وقت بنے گا، آئے گا۔ اس کو ایزی لیجیے گا، اسے اپنے سر پہ سوار نہ کیجیے گا۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پارٹیز میں، فنکشنز میں، جہاں بھی جائیں، اپنے سیلف رسپیکٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کچھ راہو کی پوزیشن ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی جو آپ کی ریپوٹیشن سے متعلق کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ڈیولپ کر سکتی ہیں۔ تو دوستو، یہ ستاروں کی پوزیشن آپ کے لیے اشارے دیتی ہے کہیں آگے بڑھنے کے، کہیں 2 قدم پیچھے ہٹنے کے۔ اسی کی روشنی میں یہ ویک گزاریے۔ اپنا چینل میرا جو ہے یہ آپ کا چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں، آمین۔ السلام علیکم پائسیز دوستو،
جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کہیں جانے کا پلان بنا رہے تھے؟ کیونکہ ستاروں کی چال تو یہی بتا رہی ہے. کیا رہا، جا رہے ہیں تو کوئی کوشش کی بابا؟ کوئی پلان کیا؟ کوئی ویزا، پاسپورٹ یہ، یا دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں کوئی ایکٹیویٹی، کوئی موومنٹ یہ ہے؟ ہاں، مجھے یاد آیا پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ لاہور میں انفارچونیٹلی، بلکہ بات سے بات آئی تو مجھے خیال آ گیا کہ لاہور میں فوگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور آنے والے دنوں میں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے سردی بڑھتی ہے، شامیں مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں، دن بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ کے کوئی کام ان شہروں سے، پنجاب سے وابستہ ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ اس سے پہلے اپنی ذمہ داریاں، کوئی وزٹ ہے، بزنس وزٹ ہے، فیملی وزٹ ہے، تو اس سے پہلے سے کمپلیٹ کیجئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان سے باہر جانے کا آپ کا کوئی ٹریول ٹائم ہے جو کہ بڑا بنا ہوا ہے، اگر بہت دنوں سے جانے کی خواہش کرتے تھے، سالوں سے نہیں ہو پا رہا، تو میں یہ کہوں گا کہ ضرور کیجیے گا. پرمنٹ سیٹلمنٹ کے لیے بھی اپلائی کرنے کا ایک بہتر اور کمفرٹیبل پیریڈ ہے. ستارے فیوریبل ہیں. اگر آپ اس سال کریں گے تو 2025 میں کچھ خواب پورے ہو سکتے ہیں. سیٹرن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے. جب یہ آتا ہے تو ایک چیلنجنگ پوزیشن لے کے آتا ہے. بظاہر چیزیں چیلنجنگ ہوتی ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کے لیے. اور کچھ لوگوں کے لیے یہی چیلنجنگ پیریڈ آسانی کا سبب بنتا ہے. البتہ ویک کا فرسٹ ڈے آپ کے لیے ذرا سا بدمزگی کا سبب ہو سکتا ہے. جہاں پہ جا کے کچھ چیزیں غیر متوقع طریقے پہ ایسی ہو سکتی ہیں، جہاں آپ نے چیزوں کو سٹریم لائن کیا تھا، آن لائن کیا تھا، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طریقے سے تیار نہیں ہے، اس طریقے سے بنی ہوئی نہیں ہے جس طریقے سے آپ نے ان کو ڈیزائن یا پلان کیا تھا. کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے آپ کو نئے سرے سے کام کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ امبیرسڈ بھی ہو سکتے ہیں.